شہر لاہور کے موسم کے حوالے سے، تو کہیں ہلکی کہیں موسلادھار بارش۔ لاہور کا موسم خوشگوار ہو گیا، ٹھنڈی ہواؤں نے گرمی کو مار بھگایا، مرجھائے چہرے پھر سے کھل اٹھے۔ آسمان سے برستی بوندوں نے ویکینڈ کو مزید حسین بنا دیا ہے۔ اتوار کو بھی بارش ہوگی، سلسلہ 10 جولائی تک جاری رہے گا۔ بارشوں کے بعد شہر کا موسم سہانا ہو گیا ہے۔ آج سارا دن وقفے سے کہیں ہلکی اور کہیں تیز بارش ہوتی رہی۔ سب سے زیادہ بارش نشتر ٹاؤن میں 93 ملی میٹر ریکارڈ ہوئی، جبکہ جوہر ٹاؤن 82، لکشمی چوک 54، گلشن راوی 49، اقبال ٹاؤن 41، سمن آباد 23، کرتبہ چوک میں 27 ملی میٹر بارش ریکارڈ ہوئی۔ بارش کے سبب بہت سے نشیبی علاقوں کے ساتھ ساتھ پوش علاقے بھی زیر آب آ گئے۔ محکمہ موسمیات نے مزید 2 دن بارشوں کی پیش گوئی کی ہے۔ اربن فلڈنگ کا خدشہ بھی ظاہر کیا گیا ہے۔ مانسون کا سپیل آئندہ 10 جولائی تک جاری رہے گا۔ واسطہ حکام کو متحرک رہنے کی ہدایات جاری کر دی گئی ہیں۔ دوسری جانب بادلوں کی طوفانی اننگز، لاہور پھر پانی پانی ہو گیا۔ اللہ گول چکر، خیابان فردوسی اور مولانا شوکت علی روڈ پانی میں ڈوب گئے۔ جوہر ٹاؤن، اللہ چوک سے ملحقہ بلاکس تالاب بن گئے۔ چبر جی کوارٹرز کی گلیاں پانی میں گم ہو گئیں۔ ہمدرد چوک میں بھی دریا کے لشکارے دکھائی دیے۔ بارش کی تباہ کاریاں، چھتیں گرنے کے 3 واقعات، 8 سالہ بچہ جاں بحق، خواتین سمیت 11 افراد زخمی۔ کہنا میں چھت گرنے سے بچے کی جان چلی گئی، یاسمین اور ارسلان زخمی ہوئے۔ نشتر کالونی میں چھت گرنے سے سعدیہ، عالیہ اور آمنہ زخمی۔ شاہدرہ ٹاؤن میں بھی حادثہ، چھت کے ملبے تلے دب کر 6 افراد زخمی ہو گئے۔ نگران وزیر اعلیٰ کا بارش میں مختلف علاقوں کا دورہ۔ کلمہ چوک انڈر پاس، گارڈن ٹاؤن، گلبرگ، لبرٹی، جیل روڈ، مزنگ، کرتبہ چوک، شاہراہ فاطمہ جناح اور لارنس روڈ گئے۔ کلمہ چوک انڈر پاس میں نکاسی آب کے لیے زیر تعمیر ڈرین کا بھی معائنہ کیا۔ محسن نقوی کا شہر میں نکاسی آب کے کام پر اطمینان کا اظہار۔ وزیر اعلیٰ محسن نقوی جیل روڈ، مزنگ، کرتبہ چوک، شاہراہ فاطمہ جناح اور لارنس روڈ سمیت دیگر علاقوں کے دورے پر پہنچے۔ نکاسی آب کے کام پر اطمینان کا اظہار کیا۔ کلمہ چوک انڈر پاس میں نکاسی آب کے لیے زیر تعمیر ڈرین کا بھی معائنہ کیا اور کام جلد مکمل کرنے کی ہدایت کی۔ وزیر اعلیٰ محسن نقوی نے انڈر پاس میں نکاسی آب کے کام میں مصروف ورکر سے ملاقات کرتے ہوئے بروقت پانی نکالنے پر شاباشی بھی دی۔ محسن نقوی نے قذافی اسٹیڈیم سے لبرٹی تک کی سڑک پر بھی نکاسی آب کا کام جلد مکمل کرنے کا حکم دیا۔ نگراں وزیر اعلیٰ محسن نقوی نے کہا کہ نکاسی آب کے لیے انتظامیہ اور واسطہ ٹیم متحرک ہے۔ لاہور میں بادل برسنے کے بعد ضلع انتظامیہ کی پھر دوڑیں لگ گئیں۔ انتظامی افسران فیلڈ میں موجود رہے۔ مختلف محکموں کے سیکرٹریز کے شہر کے دورے، بارش کے پانی کی نکاسی کے انتظامات دیکھے، جبکہ چیف سیکرٹری کی زیر صدارت ممکنہ سیلاب سے نمٹنے کے لیے اجلاس بھی ہوا۔ کمشنر اور ڈپٹی کمشنر لاہور بھی متحرک رہے۔ چیف سیکرٹری پنجاب کی زیر صدارت سول سیکریٹریٹ میں اجلاس ہوا۔ ممکنہ سیلاب، مانسون بارشوں کے باعث اربن فلڈنگ کے خطرے سے نمٹنے کے لیے تیاریوں کا جائزہ لیا گیا۔ زاہد اختر زمان نے ممکنہ سیلاب سے نمٹنے کے لیے انتظامات مکمل رکھنے کی ہدایت کی۔ سیکرٹری انڈسٹری احسان بھٹا نے مغل پورہ انڈر پاس کا دورہ کیا۔ بارش کے بعد نکاسی آب کے عمل کی نگرانی کی۔ مغل پورہ میں انڈر پاس، جی ٹی روڈ، شالامار۔ سیکرٹری اسکول ایجوکیشن احسن وحید نے اقبال ٹاؤن ڈویژن کے نشیبی علاقوں اور مختلف ڈسپوزل اسٹیشن کا دورہ کیا۔ بارش کے پانی کی نکاسی کے عمل کی نگرانی کی۔ سیکرٹری اسکول ایجوکیشن نے LOS روڈ، اسکیم موڑ، سبزہ زار کا دورہ کیا۔ ایمرجنسی کیمپ دبئی چوک بھی گئے۔ سیکرٹری معدنیات بابر امان بابر بھی بارش کے بعد فیلڈ میں آگئے۔ مختلف علاقوں کا دورہ کیا، نکاسی آب آپریشن کی چیکنگ کی۔ سیکرٹری معدنیات نے مینار پاکستان کے علاقے کا دورہ کیا۔ بابو سابو سے ملحقہ علاقوں میں بھی صورتحال دیکھی۔ بارش کے بعد کمشنر لاہور محمد علی رنداوا سینٹر پوائنٹ گلبرگ ڈسپوزل اسٹیشن پہنچ گئے۔ چیف انجینئر LDA اسرار سعید عمران علی سمیت واسطہ افسران بھی ہمراہ تھے۔ کمشنر لاہور نے ڈسپوزل اسٹیشن کو مکمل فعال رکھنے کی ہدایت کی۔ محمد علی رنداوا نے لبرٹی اسکوائر، لال شہباز انڈر پاس اور مین بولیوارڈ کا بھی دورہ کیا۔ DC لاہور بھی فیلڈ میں موجود رہی۔ رافعہ حیدر نے لکشمی چوک واسا ڈسپوزل اسٹیشن کا دورہ کیا۔ بارش کا پانی نکالنے کے کام کا معائنہ کیا۔ DC لاہور نے مال روڈ پر بھی نکاسی آب کا جائزہ لیا۔ ڈیوس روڈ، قلعہ گجر سنگھ، بی بی پاک دامن اور جیل روڈ پر صورتحال دیکھی۔ رافعہ حیدر نے اسلام پورہ، چبرجی، اچرا، قذافی اسٹیڈیم کا بھی دورہ کیا۔ پراپرٹی اور موٹر وہیکل ٹیکس میں ترامیم منظور۔ گاڑیوں کی ٹرانسفر فیس میں بڑا اضافہ۔ موٹر سائیکل کی ٹرانسفر فیس 500 روپے کر دی گئی۔ 1000 cc تک کی گاڑی کی ٹرانسفر فیس 1200 سے بڑھا کر
2500 रुपए हो गई। प्रॉपर्टी टैक्स के लिए भी कमेटी कायम। 9 साल बाद सूबे में प्रॉपर्टी टैक्स के नए वैल्यूएशन टेबल के इतलाक के लिए सर्वे की इजाजत। ने इजलास में महकमा एक्साइज का मुतलका मुख्तलिफ तजावीज़ की मंजूरी दे दी। प्रॉपर्टी टैक्स की तशखीस के लिए नया सर्वे जुलाई ta दिसंबर 2023 तक करवाने का मंसूबा है। मौजूदा सर्वे में 31 दिसंबर तक तोसी कर दी गई। 1 जनवरी 2024 से नए सर्वे के मुताबिक 1501 से 2000 सीसी गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन फीस 3% से घटाकर 2% कर दी गई। इलेक्ट्रिक गाड़ियों के टैक्स में दी गई 95% छूट में मजीद 2 साल तोसी कर दी गई। 7 सीटों वाली गाड़ियों का टोकन टैक्स 2500 रुपए फिक्स की बजाय इंजन कैपेसिटी के मुताबिक वसूल किया जाएगा। 2004 के बाद की गाड़ियों की ट्रांसफर फीस में नजरे साने की इजाजत भी दे दी गई है। दाता दरबार पर चढ़ावे और चंदा अब ऑनलाइन होगा। निगरान हुकूमत ने ऑनलाइन पोर्टल बनाने की मंजूरी दे दी। PITB पोर्टल तैयार करेगा। खाने की तकसीम, दरबार की तामीर और मरम्मत के लिए ऑनलाइन चंदा दिया जा सकेगा, जबकि दूसरे फेज में बीबी पाक दामन और मियाँ मीर दरबार के लिए पोर्टल बनेगा। बुजुर्गान दीन के मज़ारात पर चंदा और चढ़ावे अब ऑनलाइन भी दिए जा सकेंगे, जिसके लिए बतौर पायलट प्रोजेक्ट का आगाज दाता दरबार से होगा। निगरान हुकूमत ने ऑनलाइन चंदा और चढ़ावे के लिए पोर्टल बनाने की मंजूरी दे दी। PITB पंजाब दाता दरबार पर चढ़ावे और चंदे के लिए ऑनलाइन पोर्टल तैयार करेगा। ऑनलाइन पोर्टल पर चंदा, खाने की तकसीम, दरबार की तामीर और मुरम्मत पर भी ऑनलाइन चंदा दिया जा सकेगा। पोर्टल से फूल और चादर के चढ़ावे भी दिए जा सकेंगे। दाता दरबार के बाद दूसरे फेज में बीबी पाक दामन, दरबार हजरत मियाँ मीर रहमतुल्लाह अलैह का भी ऑनलाइन पोर्टल बनाया जाएगा। दूसरे फेज में हजरत बाबा फरीदगंज शकर रहमतुल्लाह अलैह और हजरत बहाउद्दीन ज़िक्रिया रहमतुल्लाह अलैह के मज़ारात का भी ऑनलाइन पोर्टल बनेगा। आगे बढ़े और आपको बताएं कि कोरोना ने खतरे की घंटी बजा दी। मुहलिक वायरस में मुब्तला 10 साला आयत फातिमा दम तोड़ गई। कोरोना का शिकार बच्ची चिल्ड्रन अस्पताल में जेर इलाज थी। लाहौर में कोरोना वायरस का खतरा ताहाल नहीं टला है। महकमा सेहत ने तमाम रिपोर्ट्स का जायजा लेने के बाद चिल्ड्रन अस्पताल में जाँ बहक होने वाली बच्ची की मौत की वजह कोरोना को करार दे दिया है। 10 साल की आयत फातिमा को कोरोना वायरस में मुब्तला होने के बायस चिल्ड्रन अस्पताल में दाखिल कराया गया। आयत फातिमा का 29 जून को इंतकाल हो गया था। जबकि दूसरी जानिब 30 साला मुस्तफ़ा की मौत निगलेरिया से हुई। 4 रुकनी तहकीकाती टीम की रिपोर्ट सामने आ गई। प्रोफेसर सोबिया काजी की सरबराही में टीम ने इंक्वायरी की। मुस्तफ़ा को सर्विसेज अस्पताल में जेर इलाज मुआवजा फराहम किया गया, मगर वो जान पर न हो सका। सेहत की सीनियर प्रोफेसर पर मुश्तमिल कमेटी ने मेडिकल रिकॉर्ड का जायजा लेने के बाद शहरी मुस्तफ़ा शफीक की मौत नगलेरिया वायरस से होने की तस्दीक की है। कुछ रोज कबल 30 साला नौजवान सर्विसेज हॉस्पिटल में इलाज के दौरान इंतकाल कर गया था। नौजवान में नगलेरिया वायरस की अलामात जाहिर हुई थी। निजी लेबॉर्ट्री की रिपोर्ट में नौजवान के नगलेरिया वायरस में मुब्तला होने की निशानदही की गई थी। महकमा सेहत ने शहरी की मौत की वजह जानने और उसको फराहम किए गए इलाज के दुरुस्त होने की तस्दीक करने के लिए कमेटी तश्कील दी थी। कमेटी में प्रोफेसर सोबिया काजी, प्रोफेसर शाहिद सरवर, प्रोफेसर एहसन नोमान, प्रोफेसर मोहम्मद इमरान शामिल थे। पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज ऑफ नर्सिंग पर कब्जा। महकमा प्राइमरी हेल्थ ने गुज़िश्ता शब ताले तोड़ दिए। नर्सिंग हॉस्टल भी खाली कराने की कोशिश। कॉलेज पर कब्जा और नर्सिंग हॉस्टल पर धावा बोलने के खिलाफ तालिबात का एहतजाज। की ब्यूरोक्रेसी ने पंजाब के 30 साल पुराने पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज ऑफ नर्सिंग पर कब्जा कर लिया। जुम्मा और हफ्ता की दरमियानी शब अमला पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज ऑफ नर्सिंग के ताले तोड़कर जबरदस्ती अंदर दाखिल हुआ। सामान रखकर इमारत पर कब्जा कर लिया गया। नर्सिंग कॉलेज से मुल्हिका हॉस्टल पर भी धावा बोला गया। तहम हॉस्टल में रिहाइश पजीर तालबात की मुजाहिमत पर हॉस्टल पर कब्जा न हो सका। इस वाक़े के खिलाफ नर्सिंग तालबात और यंग नर्सेज एसोसिएशन की जानिब से महकमा प्राइमरी हेल्थ में एहतजाज किया गया। मरकजी गेट को बंद करके नारेबाजी की गई। सदर यंग नर्सेस एसोसिएशन रुजीना मंजूर ने कॉलेज पर कब्जे के खात्मे तक एहतजाज का ऐलान किया है। पूरे पंजाब से यहाँ पे लोग पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए आते हैं। अगर हम नर्सिस से ये एक कॉलेज जो इन्होंने यहाँ पे हमें एक छोटा सा प्रीमिसेस दिया हुआ है, अगर ये वो भी इनसे छीन लेंगे तो हमारी नर्सिस कहाँ से पढ़ेंगी। जो गुंडागर्दी मचाई है रात को अनएथिकल तरीके से, इन्होंने हमारे ताले तोड़े हैं कॉलेज के और अपना सामान वहाँ पे रखा है। ये सारा अपना सामान उठाएं। अभी आपको बताएं, सिविल एविएशन अथॉरिटी की जानिब से नाकिस इंतजामात। एयरपोर्ट्स पर तैयारों से परिंदे टकराने के वाक़यात में इजाफा। गुज़िश्ता 6 माह में परिंदे टकराने के कुल 61 वाक़यात रिपोर्ट हुए। सिर्फ PIA के तैयारों के साथ 39 वाक़यात रूनुमा हुए और तैयारों से परिंदे टकराने से कौमी एयरलाइन को लाखों डॉलर्स का नुकसान हुआ।
واقعات میں طیاروں کے انجن کو بھی شدید نقصان پہنچا۔ ذرائع کی جانب سے ایسا بتایا گیا ہے طیارے گراؤنڈ ہونے سے بہت سی پروازیں منسوخ کرنا پڑی ہیں اور سب سے زیادہ واقعات کراچی میں ہوئے ہیں، جبکہ دوسرے نمبر پر لاہور رہا ہے۔ کراچی ایئرپورٹ پر 19 جبکہ لاہور ایئرپورٹ پر 17 واقعات رپورٹ ہوئے ہیں۔ اسلام آباد ایئرپورٹ پر 6 ماہ کے دوران 5 واقعات رپورٹ ہوئے ہیں۔ پرندے ٹکرانے کے واقعات میں اضافہ بڑھتی ہوئی آلودگی کی وجہ سے ہے۔ مونسون کی آمد کے ساتھ ہی واقعات میں مزید اضافہ بھی متوقع ہے۔ ہیلمٹ کو بازو میں لٹکانے یا ٹینکی پر رکھنے پر بھی چالان ہوگا۔ ہیلمٹ کے بغیر موٹر سائیکل چلانے والوں کی شامت آ گئی۔ 3 روز میں 33,000 سے زائد موٹر سائیکل سواروں کے چالان۔ موٹر سائیکلیں ٹریفک سیکٹرز میں بند کر دی گئیں۔ مصنفر فیروز نے بغیر ہیلمٹ موٹر سائیکل چلانے والوں کے خلاف مزید سخت کریک ڈاؤن کرنے کا حکم دیا ہے۔ 3 روز میں 33,233 موٹر سائیکل سواروں کے چالان کیے گئے ہیں۔ ٹی ٹی او نے ہیلمٹ مہم کا جائزہ لینے کے لیے شہر کی مختلف شاہراہوں کا بھی دورہ کیا۔ ہیلمٹ کے بغیر موٹر سائیکل چلانے والوں کے موٹر سائیکل ٹریفک سینٹرز میں بند کرنے کے احکامات جاری کیے۔ سی ٹی او نے موٹر سائیکل سواروں کی جانب سے ہیلمٹ لانے اور ہیلمٹ پہننے پر موٹر سائیکلیں واپس کرنے کی ہدایت کی ہے۔ سی ٹی او کا کہنا ہے شہری اپنی اور اپنے پیاروں کی حفاظت کے لیے ہیلمٹ کے استعمال کو یقینی بنائیں۔ ہیلمٹ لانے پر اب تک 7,000 سے زائد موٹر سائیکلوں کو بغیر چالان کے ان کے مالکان کے حوالے کر دیا گیا ہے۔ آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں سمنا آباد میں خاتون کے قتل میں ملوث ملازم گرفتار۔ متعدد وارداتوں میں ملوث باپ بیٹا بھی پکڑے گئے۔ ایس پی اقبال ٹاؤن محمد عثمان کی میڈیا ٹاک، بتایا کہ نشاور چیزیں کھلا کر مسافروں کو لوٹنے والا گروہ بھی پکڑا گیا ہے۔ میڈیا کے دوستوں کا آنے کا بہت شکریہ جی۔ آپ لوگوں کو بلانے کا مقصد یہ ہے کہ اقبال ٹاؤن ڈویژن جو بھی گڈ ورک کر رہی ہے وہ آپ لوگوں کو اپرائز کیا جا سکے اور جو بہتر کام ہے میڈیا کے دوستوں کے توسط لوگوں کو بتایا جا سکے۔ 4 چیزیں ہیں، 4 گڈ ورکس ہیں۔ نمبر 1، ایک بڑا پر اسرار نوشین ذوالکر نین نامی خاتون کا بڑا پر اسرار قتل سمنا آباد کے تھانے کی حدود میں ہوتا ہے۔ کچھ لالچ کے تحت پروبیبلی جو اس کے گھر کو ہتھیانا چاہتا تھا اس کو مرڈر کر دیا اسے گھر میں انٹر ہو کر۔ پولیس نے اس کو بڑا چیلنج لیا، نارمل ایک کیس لینے کی بجائے اس کو میٹیکولسلی ہر پہلو سے دیکھا گیا اور یہ بات سامنے آئی کہ یہ اس کا ملازم جو ہے جو 18 سال سے اس کے ایک دکان کے اوپر اس کے دکان کو چلا بھی رہا تھا اور نمبر 2 اس کے گھر پہ کرایہ دار بھی تھا۔ پولیس نے ودن 24 آورس تمام ٹیکنیکل جو چیزیں ہمارے پاس انویسٹیگیشن ٹولز کو انکارپوریٹ کرتے ہوئے اس کیس کو ڈگ آؤٹ بھی کیا، فیکٹس فائنڈ کیے اور اصل حقائق تک پہنچتے ہوئے 24 گھنٹے کے اندر اندر مین ملزم کو گرفتار کر لیا۔ اس کے علاوہ لاہور کے اندر کرائم اگینسٹ پراپرٹی کا بعض دفعہ شور و غوغا ہوتا ہے کہ وہ بڑھ گیا ہے۔ پولیس اپنا تمام ذرائع بروئے کار لاتے ہوئے جو گینگز آپریٹ کر رہے ہوتے ہیں علاقے کے اندر ان کو ٹریس کرتی رہتی ہے اور ان کو پیچھے لگی ہوتی ہے تاکہ ان کو دن بھر کی اہم عدالتی کارروائیوں کا احوال جانیے اس رپورٹ میں۔ جناح ہاؤس پر حملہ اور جلاؤ گھراؤ کا کیس، انسداد دہشت گردی عدالت نے 78 ملزمان کی جوڈیشل ریمانڈ میں 14 روز کی توسیع کر دی۔ ملزمان کو جوڈیشل ریمانڈ ختم ہونے پر عدالت کے روبرو پیش کیا گیا تھا۔ پرویز الہی کے خلاف مقدمات کی تفصیل اور ممکنہ گرفتاری روکنے کے لیے درخواست سماعت کے لیے مقرر۔ لاہور ہائی کورٹ کے رجسٹرار آفس نے پرویز الہی کی درخواست 13 جولائی کو سماعت کے لیے مقرر کرنے کے متعلق کاز لسٹ جاری کر دی۔ جسٹس امجد رفیق سماعت کریں گے۔ عدالت نے ڈی جی اینٹی کرپشن، آئی جی پولیس سمیت دیگر فریقین سے جواب طلب کر رکھا ہے۔ عسکری ٹاور حملہ، نون لیگ کا آفس جلانے سمیت 3 مقدمات میں ڈاکٹر یاسمین راشد کی درخواست ضمانتیں۔ انسداد دہشت گردی عدالت نے وکلا کو 12 جولائی کو دلائل کے لیے طلب کر لیا۔ انسداد دہشت گردی عدالت نے توڑ پھوڑ اور جلاؤ گراؤ کے کیس میں تحریک لبیک کے 23 کارکنان کو بری کر دیا۔ کم چوڑائی کا میٹرس دینے کا کیس صارف عدالت نے فوم سینٹر گلبرگ کے مالک کے خلاف ڈگری جاری کر دی۔ عدالت نے سینٹر مالک کو درخواست گزار خیام الحسن کو میٹرس تبدیل کر کے دینے اور 15,000 روپیہ ہرجانہ ادا کرنے کا حکم دیا ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی سربراہی میں اجلاس، 9 مئی کے واقعات میں ملوث شرپسندوں کے خلاف قانونی کارروائی میں پیش رفت کا جائزہ۔ محسن نقوی کی ایس پی یو کے اہلکاروں کے لیے چائنیز لینگویج کورس کی افتتاحی تقریب میں شرکت۔ معروف انٹرنیشنل ٹیکسٹائل برانڈ پرائم مارک کی وفد کا بھی وزیر اعلیٰ پنجاب سے ملا۔ وزیر اعلیٰ کی دن بھر کی مصروفیات پر بنی رپورٹ دیکھیے۔ نگران وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی کی زیر صدارت اجلاس ہوا۔ 9 مئی کے واقعات میں ملوث شرپسندوں کے خلاف قانونی کارروائیوں میں پیش رفت کا جائزہ لیا گیا۔ ہائی پروفائل کیسز میں رہا ہونے والوں کی ضمانتیں منسوخ کرانے کے لیے اپیلیں دائر کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے 171 شرپسندوں کی شناخت نہ ہونے پر سخت نوٹس لیتے ہوئے شناخت کا عمل جلد مکمل کرنے کا حکم دیا۔ اسپیشل پروٹیکشن یونٹ کے اہلکاروں کے لیے چائنیز لینگویج کورس کا آغاز کر دیا گیا۔ افتتاحی تقریب میں وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی نے خصوصی شرکت کی۔ چینی کونسل جنرل زاؤ شیرین، آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان انور، ڈی آئی جی
SPU ڈاکٹر طیب چیمہ CCPO بلال کمیانہ بھی شریک ہوئے۔ تقریب سے خطاب میں وزیر اعلیٰ پنجاب کا کہنا تھا چینی شہریوں کی حفاظت اولین ترجیح ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی سے معروف انٹرنیشنل ٹیکسٹائل برانڈ پریمار کے وفد نے بھی ملاقات کی۔ ٹیکسٹائل ایکسپورٹ بڑھانے سے متعلق امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ صوبائی وزیر صنعت اسم تنویر، چیف سیکرٹری چیئرمین PND نے وفد کو بریفنگ دی۔ ایپٹما کے گروپ لیڈر گوہر اجاز نے پنجاب میں کاٹن کی پیداوار کے اضافے کے لیے اقدامات سے آگاہ کیا۔ MNA شائستہ پرویز ملک نے NA 133 کی یونین کونسل 232 کا دورہ کیا۔ لیگی رہنما آصف بٹ سے ان کی والدہ کے انتقال پر اظہار افسوس کیا۔ ٹاؤن شپ میں MNA شائستہ پرویز ملک نے آصف بٹ سے ان کی والدہ کی وفات پر اظہار افسوس کیا۔ مرحومہ کے درجات کی بلندی اور مغفرت کے لیے فاتحہ خوانی کی۔ اس موقع پر لیگی رہنما میاں محمد سلیم، حاجی اجمل ہاشمی، حاجی رشید، عامر نثار قادری، افضال خان، علامہ سید عاکف نے شرکت کی۔ ریحان بیگ، محبت گجر، معین بٹ، ملک جمیل اور زاہد الخیری سمیت دیگر بھی وہاں پر موجود تھے۔ جہانگیر ترین کے بھائی عالمگیر ترین کی رسم کل ادا، سیاسی، سماجی اور کاروباری شخصیات کی بڑی تعداد شریک ہوئی۔ جہانگیر ترین کے بھائی عالمگیر ترین کی رسم کل ماڈل ٹاؤن میں ادا کی گئی۔ دن بھر تعزیت کے لیے لوگ آتے رہے۔ دعائیہ تقریب میں چیئرمین سینک صادق سنجرانی، اسپیکر پنجاب اسمبلی سفیان خان شریک ہوئے۔ علی ترین، راجہ ریاض، اسحاق خاکوانی، چودھری اظہر الدین، نوریت شکور، سابق گورنر غلام مصطفیٰ کھر بھی آئے۔ فواد چودھری، چودھری زوار حسین وڑائچ، ایوب قریشی، محمد علی اکبر، نعمان لنگڑیال، جہانزیب کھجی، سکندر خان دعائیہ تقریب کا حصہ تھے۔ سابق چیئرمین سینیٹ میاں محمد سومرو، ڈاکٹر عبداللہ کوثر، چودھری شافی حسین نے شرکت کی۔ عالمگیر خان کی رسم کل میں اون چودھری، ڈاکٹر فردوس عاشق اوان، پیپلز پارٹی جنوبی پنجاب کے رہنما مخدوم عثمان محمود، مخدوم مرتضیٰ محمود، حیدر محمود، علی اکبر محمود بھی شریک ہوئے۔ سینٹ میں قائد حزب اختلاف ڈاکٹر وسیم شہزاد، معروف صحافی مجیب الرحمان شامی، سابق صوبائی وزیر میاں خالد محمود، میاں مصباح الرحمان، جاوید کیانی، عرفان علی نے بھی شرکت کی۔ خبر ہے کھیل سے پاکستان دیسی کشتی فیڈریشن اور لاہور ریسلنگ ایسوسی ایشن کے عہدیداروں کے اعزاز میں تقریب رکھی گئی۔ فتح عباس خان کی جانب سے تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ دیسی کشتی فیڈریشن اور لاہور ریسلنگ ایسوسی ایشن کے عہدیداروں کے اعزاز میں کاہنہ میں تقریب ہوئی۔ صدر لاہور ریسلنگ ایسوسی ایشن مہر اکرم عرف کالا پہلوان نے تقریب میں خصوصی شرکت کی۔ ندیم پہلوان، عادل بٹ، خلیفہ مٹھو پہلوان، فیصل پہلوان، شہزاد گجر، حاجی آصف نے شرکت کی۔ ڈھول کی تھاپ پر مہمانوں کا استقبال کیا گیا۔ گھوڑوں کے ڈانس نے سما باندھ دیا۔ میزبان فتح عباس خان نے تمام مہمانوں کی دستار بندی کی۔ مہر اکرم اور کالا پہلوان نے فن پہلوانی کے فروغ کے لیے تعاون کی یقین دہانی بھی کرائی۔ اسی کے ساتھ ہی یہ بلیٹن اپنے اختتام کو پہنچا۔ دیکھتے رہیے City 42۔